أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ساری تعریفیں حمد و ثنا کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ایمان کی دولت عطا کر کے اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے میں ہمیں مدد کرتے ہوئے آ رہا ہے. اور اس جمعہ جو ہم پر فرض کیا گیا ہے اس جمعے کو انجام دینے کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی یہاں پر جمع ہوئے ہیں ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. محترم و معزز بزرگان اسلام، نوجوان ملت، چھوٹے بچوں اور محترم و معزز ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ تحریم کی آیت تلاوت کی. اسی آیت پر بعض چیزیں ہم سیکھیں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں اولاد کا تربیت کے سلسلے میں یا دوسری الفاظ میں کہیں گے تو والدین کی ذمہ داری کے سلسلے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے. محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے اس کے آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے مؤمنوں، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اس آگ سے، اس جہنم سے بچا لو جس کا ایندھن اور لکڑیاں پتھر اور انسان ہوں گے. اور اس جہنم میں سخت مزاج، بے رحم، کسی کو رحم کیے بغیر وہاں پر سزا دیا جائے گا. ویسے فرشتے وہاں پر مقرر کیا گیا. لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ ایسے فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانے والے ہیں، اس کی نافرمانی نہیں کریں گے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے وہ بجا لانے والے ہیں. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سب سے پہلے ایک مومن کو اپنی شخصیت بنانے کی، اپنے آپ کو سنوارنے کی یہاں پر حکم دیا کہ اے مومنوں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. تم سچے مومن بن جاؤ، سچے مسلمان بن جاؤ، تم اللہ کے فرما بردار بن جاؤ تاکہ کیا ہے جہنم سے تم بچ سکو. پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بندے کو اپنی شخصیت سنوارنے کے ساتھ ساتھ
یہ بھی تعلیم دی کہ تم اپنے آپ کو جس طرح جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرتے ہو، جستجو میں لگے ہوئے ہو، اسی طرح تم اپنے بیوی اور بچوں کا خیال کرو، تم اپنے اولاد کا خیال کرو، تم اپنے اہل و عیال کا خیال کرو، ان کو بھی کیا ہے جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو، جستجو میں لگو۔ جس طرح محنت تم اپنے آپ کے لیے کرتے ہو، اسی طرح اپنے اہل و عیال کے لیے بھی، اپنے خاندان کے لیے بھی، آنے والے نسل کے لیے بھی کیا ہے تم اتنی محنت کرو کہ وہ بھی کیا ہے جہنم کے آگ سے بچ جائے۔ محترم سامعین، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہر ذمہ دار کو یہ ذمہ داری کا یاد دلایا ہے کہ وہ لوگ جو ذمہ داری عطا کیے ہیں، جن کو عطا کیا گیا ہے، وہ صحیح طور پر ان کی ذمہ داری بجا لائے۔ محترم سامعین، ہر والدین یا ہر ماں باپ کا فکر یہی رہتا ہے کہ میرے بچے کے مستقبل کیسے سنورے، اور ہر والدین اپنے طاقت کے مطابق، اپنا استطاعت اور حسب استطاعت کے مطابق محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں کہ اپنے اولاد کے مستقبل کو سنوارے۔ اس لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، اپنے پسینہ، سبحان اللہ، خون پسینہ ایک کرتے ہیں، محنت اتنی کرتے ہیں کہ اپنے اولاد کے مستقبل کو سنور جائے، اس دنیا سنوار دے، اس میں محنت میں رہتے ہیں۔ یہ صحیح بات ہے، یہ محنت ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آخرت کے سنوارنے کی بھی ہم خیال کرنا چاہیے، آخرت بنانے کی بھی ہم خیال کرنا چاہیے۔ جس طرح اس دنیا اپنے اولاد کو، اپنے اہل عیال کو اس دنیا سنوارنے کی کوشش ہم کر رہے ہیں، اسی طرح آخرت سنوارنے کی بھی ہم کوشش کرنا چاہیے۔ یہی اصل ہماری ذمہ داری ہے، یہی اگر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حکم دیا، جیسا کہ علی رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ علموا ابناءکم بالصلاۃ، اپنے اولاد کو نماز کی پابندی ان کو سکھاؤ، نماز کی پابندی کرنے کے ان کو تعلیم دو اور ان کو صحیح طور پر ادب سکھاؤ۔ اسی طرح ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہا حافظوا علی ابنائکم فی الصلاۃ ثم تعودوا الخیر فإن الخیر بالعادہ، اپنے اولاد کو نماز کی پابندی سکھاؤ، پھر اچھی عادت ان کو سکھاؤ، بہترین عادت سکھاؤ، کیونکہ ان کو سکھانے سے ہی کیا ہے بہترین چیز آئے گی۔ لوگوں سبحان اللہ، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے والدین کو ایک ذمہ داری سنبھالی ہے کہ اپنے بچوں کا آخرت سنبھالے، اپنے بچوں کے آخرت کو سنوارے۔ سبحان اللہ، ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی دنیا سدھارنے یا سنوارنے کے لیے، ان کی زندگی میں آرام پہنچانے کے لیے، اس دنیا کی راحت کو پہنچانے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ کیسے والدین ہوں گے، بھلا وہ کیسے والدین ہوں گے جو اس دنیا کی راحت کو تو اپنے بچوں کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، عطا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آخرت کی جو راحت ہے، آخرت کی جو آرام ہے، آخرت کی جو عزت ہے، اور جو آخرت کی ذلت سے بچانے ہے، اس چیز سے بالکل کیا ہے بے خبر ہے۔ اس دنیا میں بچہ اپنی اولاد ذلت سے بچنے کے لیے کیا کیا کوشش کرتے ہیں۔ ہم تھوڑا غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم نے یہی کوشش آخرت کی جو ذلت ہوگی، جو نافرمانی یا جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں کو جو حاصل ہوگی یا جو جن کو سزا دیا جائے گا، ان سے بچنے کی ہمیں کوئی تدبیر کی؟ جو آرام آخرت میں عطا کرنے والے اللہ تعالیٰ جو آرام آخرت میں عطا کرنے والا ہے، کیا اس آرام کے لیے اپنے بچوں کے لیے ہم کوشش کیے؟ اسے ہم غور کرنا چاہیے، تبھی جا کر ہم اپنے والدین ہونے کی حیثیت سے اپنے والدین ہونے کے حق ادا کرنے کے مستحق ہوں گے اور اس کے بجا لانے والے میں سے ہوں گے۔ اس کا ہم خیال کرنا چاہیے، کیونکہ اصل خیر خواہ وہی ہے جو دنیا سے زیادہ آخرت کے سنوارنے میں اپنے وقت، اپنا مال و دولت گزارتا ہے اور اپنے مال و دولت کو نچھارتا ہے۔ لہذا میرے محترم سامعین، ہم اپنے بچوں کے آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرنا چاہیے، اس میں جستجو ہونا چاہیے، اس میں زیادہ سے زیادہ ہم محنت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے یہ نہیں سوال کرے گا کہ ہم نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنایا
یا اپنے بچوں کو انجینئر بنایا یا ہم نے کوئی بزنس سیٹ کر کے دیا، اللہ تعالیٰ یہ سوال کرنے والا نہیں. ہاں یہ سوال کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم اپنے بچوں کو اس اسلامی تعلیمات سے سرفراز کیے یا نہیں. اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرنے والا ہے کہ میرے اولاد کو میں نے توحید کی تعلیم دی یا نہیں. اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرنے والا ہے کہ آپ لوگ اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو کتاب و سنت کی تعلیم عطا کیے یا نہیں، نمازی بنائے یا نہیں. ضرور اللہ تعالیٰ یہ سوال کرنے والا ہے. لہذا میرے محترم سامعین، اس کا ہم غور کرنا چاہیے، اس کا ہم فکر کرنا چاہیے کہ مستقبل میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے، اللہ کے بارگاہ میں ہم کھڑتے وقت اللہ تعالیٰ جب سوال کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اپنے بچوں کے تعلق سے جب سوال کرے گا تو اس سوال کا جواب ہمارے پاس موجود ہے یا نہیں، ہمیں غور کرنا چاہیے. سبحان اللہ. اسی لیے ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صحیح ہے، ان کی حدیث ہے، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی. سن لو، یاد رکھ لو کہ ہر آدمی، ہر شخص اپنی ذمہ داری کا جواب دینا ہے. اپنی ذمہ داری جو عطا کی گئی ہے اس کے تعلق سے سوال کیا جائے گا. الرجل راع فی اہل بیتی وهو مسئول عن رعیتی. شخص، بندہ، باپ اپنے گھر والوں کا، اپنے اولاد کا وہ ذمہ دار ہے. اس ذمہ داری کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پاس سوال کیا جائے گا. والمرأة راعیة فی بیت بعلها وولدها. اور عورت اپنے شوہر کے گھر کے تعلق سے، گھر کی ذمہ داری ہے، گھر کو سنوارنا، گھر کو دیندار بنانا، دینی مزاج پیدا کرنا، یہ ذمہ داری ہے. اپنے اس کے اولاد کی ذمہ داری ہے، اور اس کی ذمہ داری کے تعلق سے اللہ تعالیٰ ضرور سوال کیا جائے. سبحان اللہ. یہ ہمیں ہر وقت اور ہر لمحہ یہ یاد کرنا چاہیے کہ ہم ایک ریسپانسبل پرسن ہیں. ہر فرد، ہم میں سے ہر فرد، چھوٹا یا بڑا، بوڑھا ہو یا مرد یا عورت، ہر شخص اور ہر فرد ہم میں سے ذمہ دار ہیں. اس ذمہ دار کے تعلق سے، اس ذمہ داری کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پاس سوال کیے جائیں گے. اگر اس ذمہ داری کو ہم صحیح ادا کیے، ہم اپنے بچوں کو صحیح تربیت دیں، تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا بدلہ اور اس کا اجر و ثواب سبحان اللہ کئی گنا ہوگا. ورنہ اس کا برعکس، اگر ہم اس میں کوتاہی کیے، دنیاوی سہولتیں، دنیاوی عیش و آرام، دنیاوی عزت تو ہم نے عطا کی اپنی اولاد کو، لیکن آخرت کے جو ذلت ہے، آخرت کے جو عذاب ہے، ہمیشہ اور دائمی عذاب سے اگر ہم اسے نہیں بچائیں گے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کے پاس بار اس کے لیے ہمیں کھڑے ہونے پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ جو سوال کے اس کے جواب دینے ہمیں اپنے اس جواب کا کر ہم تیار کرنا پڑے گا. لہذا اس کا ہم خیال کرنا چاہیے. اور اسی طرح میرے محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیوی کے تعلق سے مثال دے کر فرمایا، یعنی جو عورت اپنے خاوند کی، اپنے شوہر کی دینی حیثیت سے تعاون نہیں کرتی، دینی حیثیت سے مدد نہیں کرتی، اپنے گھر کو دینی مزاج نہیں بناتی، اسے ساتھ نہیں دیتی، گویا کہ وہ خیانت کرنے والی عورت ہے، گویا کہ وہ خائن ہے. اللہ اکبر. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی عورت کے اور بیوی کے تعلق سے یہاں پر مثال بیان کی. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی عورت اور ان کی بیوی کے تعلق سے یہاں پر مثال بیان کی. یہ دونوں میرے نیک بندوں کے ماتحت تھی. نوح علیہ السلام کی عورت، نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی، یہ دونوں عورتیں میرے نیک بندوں کے ماتحت تھی. فخانتاہما، ان دونوں نے ان کی خیانت کر دی. یہ مطلب، خیانت کا مطلب کیا ہے میرے محترم سامعین؟ خیانت کا مطلب یہاں پر پچھلی امت میں یہ شرط نہیں تھا کہ بیوی جب شادی کریں گے، جب نکاح کریں گے تو مسلمان ہو، یہ ضروری اور یہ شرط نہیں تھا. غیر مسلم سے بھی کیا شادی کر سکتے تھے پچھلی امتوں میں، لیکن ہماری امتوں میں ایسی نہیں. ہماری امت میں
تو اس وقت ان دونوں نے نبی پر، اپنے خاوند پر، اپنے شوہر پر ایمان نہیں لائے، ان پر ایمان نہیں لائے اور وہ مسلمان نہیں ہوئے. فخانتاہما، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عطا کر دیا کہ ان دونوں نے خیانت کر دی. اللہ اکبر. گویا اس آیت میں یہ استنباط ہے، جو ماں باپ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دینا چاہتے ہیں، صحیح تربیت کرنا چاہتے ہیں، اگر اولاد ماں باپ کے ساتھ نہیں دیتے، دینی کاموں میں، دینداری یعنی میں وہ لوگ ساتھ نہیں دیتے، گویا کہ وہ بچے اپنے ماں باپ کے خیانت دار ہو گئے. اسی طرح اگر بیوی نیک ہے، صالح ہے، وہ اپنے گھر کو دیندار بنانے چاہتی ہے، اپنے گھروں کو دینی مزاج پیدا کرنا چاہتی ہے، لیکن خاوند اور شوہر اسے ساتھ نہیں دیتے، اس کے تعاون نہیں کرتے دینی مزاج پیدا کرنے کے لیے، گویا کہ شوہر بیوی کے خیانت دار ہیں. اسی طرح بیوی، اگر شوہر کوشش کرتا ہے اپنے گھر کو سنوارنے کے لیے، اپنے بچوں کو درست کرنے کے لیے، دینی مزاج پیدا کرنے کے لیے، لیکن بیوی ساتھ نہیں دیتی ہے، اگرچہ کہ وہ بیوی اپنے خاوند کی اور شوہر کی خدمت کرتی ہے، خوب خدمت کرتی ہے، پکاتی ہے، اس کے ساری ضروریات کو پوری کرتی ہے، لیکن دین کے تعلق سے اگر تعاون نہیں کرتی ہے، دین کے تعلق سے اس کی مدد نہیں کرتی ہے، گویا کہ وہ بھی خیانت دار ہے. اللہ اکبر. لہذا محترم سامعین، ہمیں اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے اولاد کو ہم دینی مزاج پیدا کرنے کے لیے کوشش کرنا چاہیے اور دینی تربیت دینے میں ہمیں آگے اور جستجو میں رہنا چاہیے. سبحان اللہ. ابو داؤد کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دو خاوند اور بیوی کے مثال یہاں پر بیان کی. رحم اللہ رجلا قام فی اللیل ثم صلى ثم ایقظه زوجته او ثم ایقظه امرأته او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ اس بندے پر اس کی رحمت نازل فرمائے جو رات میں تہجد کے لیے اٹھا، پھر نماز پڑھی اور اپنے بیوی کو جگایا نماز پڑھنے کے لیے. اگر وہ بیوی نہیں جاگتی ہے تو پانی کی چھینٹوں سے اسے جگایا. سبحان اللہ تعالیٰ اس کی رحمت نازل فرماتا ہے ایسے جوڑوں کی. لہذا ہمارے گھر میں ایسی تربیت ہونی چاہیے کہ ہمارا خاندان، ہمارا پریوار دینی مزاج پیدا کیے، ہمارے پریوار کے اندر دینی مزاج پیدا کرے، ہم دیندار بننے کی کوشش کرنا چاہیے. اسی طرح ہم اپنے بچوں کو جو بے نمازی ہیں، جو نمازوں کے اہتمام نہیں کرتے ہیں، اس اہتمام کے تعلیم دینا چاہیے، اس کو ہم ترغیب دینا چاہیے. حتیٰ کہ سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ بسبع، اپنے اولاد کو 7 سال ہونے سے ان کو نماز کو حکم دو. وَضْرِبُوهُمْ بِالْعَشْرِ او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، 10 سال ہو جائے تو ان کو نماز کے لیے مارو. سبحان اللہ. دیکھیے 7 سال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور 10 سال میں مارنے کا حکم دیا جا رہا ہے نماز کے لیے. یہاں پر تقریباً دیکھیں گے 3 سال میں بندہ کم از کم کہ 50,000 نماز تو پڑھے گا. اتنے دنوں میں، اتنے سال میں جو ٹریننگ کیا جاتا ہے، اس کے باوجود بھی اگر بچہ نہیں پڑھتا ہے تو گویا کہ اسے مارنے کا حکم دیا گیا. دوسرے کسی معاملے میں مارنے کا حکم نہیں دیا سوائے نماز کے، کیونکہ نماز کے ذریعے سے ہی ایک مسلمان کی نشاندہی ہوتی ہے. نماز کے ذریعے سے ایک مسلمان اور غیر مسلم میں فرق کیا جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترک فقد کفر. ہمارے اور غیر مسلموں کے درمیان، ہمارے اور کفاروں کے درمیان فرق کرنے والی ایک ہی چیز ہے جو نماز ہے. جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کر دیا، اس نے کفر کے دروازے میں داخل ہو گیا. لہذا ہم اس کی پابندی کا اہتمام کرانا چاہیے. اگر ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے سوالات اور اللہ تعالیٰ کے باعث پر اس سے ہم بچ سکتے ہیں، ورنہ یہی اولاد ہمارے گریبان پکڑ لیں گے. یہی اولاد قیامت کے دن ہمارے گریبان پکڑ کے کہتے ہیں کہ یا پروردگار، یہ لوگ نماز پڑھتے تھے، یہ لوگ دینی مزاج پیدا کرتے تھے اپنے اندر، لیکن ہمیں کوئی حکم نہیں دی. ان کی محبت نے ہمیں
इनको हमारी मोहब्बत ने इनको अंधा कर दिया। ये लोग हमें तालीम नहीं देते थे, ये लोग दुनियावी तालीम की तरजीह देते थे करके वो लोग गिरेबान पकड़ लेंगे। और ऐसे खानदान और ऐसे परिवार के ताल्लुक से अल्लाह ताला ने फरमाया सूरत ज़ुमर में, इन्नल खासिरीन अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम व अहलीहिम नारा, बेशक जो खसारा उठाने वाले हैं, जो नुकसान उठाने वाले हैं, उनमें से सबसे ज्यादा नुकसान और सबसे ज्यादा हलाकत किसको मिलेगी? अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम, अपने आप को भी हलाक किया, अपने आप को भी नुकसान में डाला, व अहलीहिम, और अपने परिवार को, अपने खानदान को, अपने अहल व अयाल को भी क्या है? खसारे में डाल दिया। अला ज़ालिका खुसरानुल मुबीन, याद रखो, सुन लो कि यही सबसे बड़ी खसारा और सबसे बड़ा नुकसान है। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला हमें इस चीज से महफूज रखे। और इसी तरह इसके बरअक्स अगर हम अपने बच्चों को, हम अपने अहलो अयाल को, हमारे खानदान को, हमारे नस्ल को हम सही तरबियत देंगे, दीनी तरबियत देंगे, उनको इस्लाम की तालीम देंगे, किताबुल्लाह और सुन्नत की तालीम देंगे, तो यही खानदान, यही फैमिली अल्लाह ताला के पास सुभान इनाम के मुस्तहिक होंगे, अल्लाह ताला के पास अज्र व सवाब के मुस्तहिक होंगे। उसके ताल्लुक से भी अल्लाह ताला ने अपने कुरान करीम में, वैसे खानदान के ताल्लुक से भी अल्लाह ताला ने अपने कुरान करीम में फरमाया सूरह तूर की आयत में, वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतहुम बिईमान अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम, जो लोग ईमान लाए मुमिनों में से, जो बंदों में से जो लोग ईमान लाए, वो तबाअतुम ज़ुर्रियतहुम बिईमान, और उनके खानदान और उनके अहल व अयाल, उनकी औलाद भी उनके इस ईमान पर पैरवी की, यानी माँ बाप अपने औलाद को सही तरबियत दे रहे थे, और बच्चे अपने माँ बाप की सही तरबियत को हासिल करके अपने घर को संवार रहे थे, दीनदार बना रहे थे। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला जो इनाम अता करेगा, कहा अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रियतहुम, उन्हें और उनके औलाद को, उनके अहल व अयाल को, दोनों को हमने जन्नत में मिला दिया। सुभान अल्लाह। अगर वालिदैन निचले दर्जे में हो और औलाद ऊंचे दर्जे में और बुलंद दर्जे में हो, अल्लाह ताला इनके खानदान, इनके घर, इनकी दुनिया की जिंदगी का एतबार करते हुए इन्होंने दुनिया में आपस में दीनी मिजाज पैदा करने की कोशिश की, दीनदार थे, आपस में अच्छाई को तालीम देते थे, बुराई से रोकते थे, अच्छे अखलाक सीखते थे और सिखाते थे। लिहाजा अल्लाह ताला उनके जो वालिदैन हैं, जो निचले दर्जे में रहेंगे, अल्लाह ताला उनके औलाद के साथ मिला देगा। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी नियामत होगी, कितना बड़ा इनाम होगा। इतना ही नहीं, अल्लाह ताला ने इस खानदान के ताल्लुक से अल्लाह ताला ने दूसरी उसी आयत में सूरह तूर में फरमाया, वो लोग जन्नत में आपस में आमने सामने बैठे हुए होंगे, उसके साथ उसी के हालत में वो लोग दुनियावी जिंदगी को जिक्र करेंगे और कहेंगे, क़ालू इन्ना कुन्ना क़ब्लु फ़ी अहलिना मुशफ़िक़ीन फ़मन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस समूम। वो लोग कहेंगे, यकीनन बेशक हम लोग दुनिया में, अपने खानदान में, अपना अहल व अयाल में अल्लाह ताला के अजाब के ताल्लुक से डराने वाले थे, अल्लाह ताला के अजाब से ताल्लुक से याद दिलाने वाले थे, और जहन्नम के आग और उसकी सजा से हम डरते थे। बिल्कुल हमारी जिंदगी अल्लाह ताला के हुक्म पर बजा लाने की हैसियत से थी। फमन्नल्लाहु अलैना, अल्लाह ताला ने हम पर एहसान किया। फवकाना अज़ाब समूम, और हमें ये दर्दनाक, इस जहरीले अजाब से और दर्दनाक अजाब से अल्लाह ताला ने हमें हिफाजत फरमाया करके वो लोग वहां पर तारीफ करेंगे और अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करेंगे और आपस में ये बात करेंगे। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी खुशनसीब हो गई वो खानदान, कितने खुशनसीब होंगे वो परिवार जो अल्लाह ताला ने उनको ऐसे इनाम अता करेगा। सुभान अल्लाह। मोहतरम सामीन, हमारी मोहब्बतों का मेयार दीन होना चाहिए, हमारी मोहब्बतों का मेयार ईमान होना चाहिए, हमारी मोहब्बतों का मेयार अमल सालेह होना चाहिए, हमारी नफरतों के मेयार भी दीन होना चाहिए। सुभान अल्लाह। सहाबा रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन के जिंदगी के वक़ाए देखेंगे, उनकी जिंदगी के जो वाकया देखेंगे, रोंगटे खड़े हो जाने वाली चीज है।
سبحان اللہ, وہ لوگ ان کی محبت دین کی خاطر ہوتی تھی, ان کی نفرت دین کی خاطر ہوتی تھی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بیٹے بلال, جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنے بیٹے سے کہیں کہ جب عورتیں مسجد کو جانا چاہتی ہیں تو انہیں مت روکو, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں مسجد جانا چاہیں تو انہیں مت روکو, ان کا گھر, لیکن ان کے لیے سب سے بہترین مقام اور جگہ ان کا گھر ہے. تو لیکن بلال ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے بلال نے کہا کہ واللہ لنمنعہن, اللہ کی قسم ہم اسے روکیں گے, عورتوں کو, ہماری عورتوں کو تو ہم ضرور روکیں گے. تو سبحان اللہ, اتنا تھا, یہ کہنا تھا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنے بیٹے سے بات کرنا ختم کر دی, اپنے بیٹے سے بات چیت ختم کر دی. کس کے خاطر؟ دین کے خاطر. اللہ کے رسول کی حدیث کو میں سنا رہا ہوں اور تم اپنی رائے کو پیش کر رہے ہو, لہذا وہ لوگ ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنے بیٹے سے بات کرنا بند کر دیے تھے. اللہ اکبر. عام طور پر محترم سامعین, بات چیت جو قطع تعلق کرتے ہیں, بات چیت کو ہم بند کر دیتے ہیں. دنیاوی معاملے میں 3 دن سے بڑھ کر ہم نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ 3 دن سے بڑھ کر بات چیت کو قطع کرنا, بات چیت نہیں کرنا, یہ جائز نہیں ہے. لیکن دینی مزاج کے لیے, کسی کو دین کے حیثیت سے ان کو درست کرنے کے لیے, ان کو اصلاح کرنے کے لیے, نصیحت کے اعتبار سے ہم 3 دن سے زیادہ کیا ہے ان سے بات چیت کو ہم قطع کر سکتے ہیں, قطع تعلق وہاں پر بات چیت نہیں کر سکتے. یہ دین کے لیے یہاں پر کیا گیا, جیسے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا. تو یہاں پر محبت, ان کی محبت, وہ بھی انسان تھے, ان کے بھی اہل و عیال تھے, بیوی ہیں, اولاد تھے, ان کے اندر بھی رحم اور شفقت ہوگی جس طرح ہمارے پاس ہے اپنے بچوں کے خاطر. لیکن جب دین کے معاملے آ جائے, جب دین کے تعلق سے کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو وہ دین کو ترجیح دیتے تھے. سبحان اللہ. اسی طرح دوسرا واقعہ, عمر بن عبدالعزیز کے والد عبدالعزیز بن مروان اپنے بیٹے عمر بن عبدالعزیز جو 5ویں خلیفہ ہیں, ان کو صالح بن قیسان ایک تابعی ان کے پاس تربیت کے لیے, علم حاصل کرنے کے لیے اس استاد کے پاس بھیجی. لیکن صالح بن قیسان دیکھ رہے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نماز میں تھوڑی دیری ہو جاتی, یعنی مسبوق ہو جاتے ہیں, 1 رکعت چھوڑ جاتی یا تکبیر تحریمہ چھوڑ جاتی یا کوئی بھی چیز میں وہ تاخیر سے آنے لگتے ہیں. ان سے پوچھا گیا کہ آپ تاخیر آنے کے کیا سبب؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے جو خادم ہیں, جو میرے بال بناتے ہیں, بال سنوارتے ہیں, وہ تاخیر کر دیتے ہیں. ایسا ہے. تو فوراً صالح بن قیسان رحمہ اللہ نے ان کے والد عبدالعزیز بن مروان کو خط لکھتے ہیں کہ بچہ اس معاملے میں کوتاہی, اس کی وجہ سے کوتاہی ہو رہی ہے اعمال میں اور اس کی تربیت میں کوتاہی ہو رہی. عمر بن عبدالعزیز اس وقت کے بادشاہ ہیں, فوراً نائی کو بھیجتے ہیں, فوراً ایک حجام کو بھیجتے ہیں, فوراً جا کر ان کے سر کو مونڈ دیتے ہیں. اللہ اکبر. دیکھیے, دین کے خاطر, دین میں خلل ہونے کی وجہ سے بادشاہ اپنے بچے کو تربیت دینے کے لیے فوراً ان کا سر کیا ہے مونڈا جاتا ہے, ان کے بال کو مونڈا جاتا ہے. دیکھیے اللہ اکبر. ان لوگوں کو ترجیحات, ان لوگوں کے جو ان کی زندگی کے جو مقصد اور ان کا مقصد حیات یہی ہے کہ ان کی زندگی کو, اپنے بچوں کی زندگی کو درست کر دے. اسی طرح آخری میں یہ بھی ذکر کرنا مناسب سمجھوں گا, بچوں کو ہم نصیحت کرتے ہیں یا بچوں کو ہم تربیت یا ٹریننگ کرتے ہیں, اچھے انداز میں کرنا چاہیے, اچھے انداز میں ہم کرنا چاہیے. صرف مارنے سے بچے نہیں سدھرتے ہیں. آج کے حالات دیکھیں گے, ہم سے بڑھ کر بچے فارورڈ ہیں. ان کے تعلق دوستی جو ہوتی ہے, اصلی دوستی سے زیادہ کیا ہے, سوشل میڈیا کی دوستی زیادہ ہے. اور وہ لوگ دن بہ دن, منٹ بہ منٹ کئی چیزیں سیکھتے ہیں. تو لہٰذا ان کو ہم تربیت, صحیح معنوں میں تربیت دینا ہے تو ہم ان کا نگران ہونا چاہیے. وہ کہاں جاتے ہیں, ان کی دوستی کن کن کے ہے, وہ کہاں پہ رہنے ان کے تعلقات ہوتے ہیں, ان کے جو واٹس ایپ ہے یا ان کے جو اکاؤنٹ ہیں ان میں کون ان کے دوست ہیں, ان کے احباب ہیں, اس کا ہم نگران بننا چاہیے. کیونکہ سبحان اللہ آج کے زمانے میں ہمارے بچے جب گھر سے نکلتے ہیں, یا آج کے حالات جو سوشل میڈیا جو گھروں میں پھیلی ہوئی ہے, اس کے اعتبار سے دیکھیں گویا کہ ہمارے بچوں کو اللہ اکبر بھیڑیا اور چیتے اور شیر کے سامنے ہم چھوڑ رہے ہیں. کبھی بھی کیا ہے حملہ کر سکتی, ایسی حالت میں, ایسے ماحول میں ہم گزار رہے ہیں.
अपने बच्चों को सही अंदाज में, अच्छे अंदाज में उनको नसीहत करने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने वाले को, सुनने वालों को अपने औलाद की सही तरबियत करने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। जिंदगी जब तक है, हयात जब तक है, अल्लाह ताला हमारे बच्चों के सही तरबियत करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। हम अपने आप को इस्लाह करने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। आने वाले नस्ल को भी अल्लाह ताला सही मानों में हम तरबियत करके सही मुसलमान और सही मुमिन बनने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गान दीन, जैसा कि हमने तरबियत औलाद के ताल्लुक से बात सुनी है, तो इसमें आखिरी बात मैं कहकर ख़त्म कर देता हूँ। ये मेरे लिए भी है और सुनने वाले हर बाप और हर माँ के लिए। हमारे घरों में सबसे जो कमी बेशुश होती है, महसूस होती है बच्चों की तरबियत के ताल्लुक से, बाप बच्चों के वक्त नहीं देते। फादर जो हैं अपने बच्चों को तरबियत करने के लिए वक्त नहीं देते। हम ये समझते हैं कि कहीं अच्छी स्कूल में डाल दें, कहीं अच्छे कॉलेज में डाल दें, कहीं दीनदार स्कूल में डाल दें तो बस बच्चा दूध का दूल्हा होकर निकल कर आ जाएगा, साले और नेक बन जाएगा, वली बन जाएगा। नहीं, जितना भी हम अच्छे स्कूल में डालें, जितना भी अच्छे माहौल में डालें, जब तक घर का माहौल नहीं बदलेगा उस वक्त बच्चे नहीं बदलेंगे। लिहाजा मैं दरख्वास्त करूंगा अपने जो भी अहबाब हैं यहाँ पर, जो वालिदैन हैं, वो अपने बच्चों को वक्त दे और ख़ास तौर पर अपने घर में तालीम का आगाज करे। मुख्तसर से जो किताब है रियादुस सालिहीन, इमाम नववी की किताब सबसे मायनाज किताब है, माशाअल्लाह सबसे मायनाज किताब है। अपने घर में 5 मिनट के लिए घर वाले बैठकर, कोई क्या उनमें से कोई पढ़े, हर जबान में है, इंग्लिश में, उर्दू में, तमिल में, हर जबान में मौजूद है। अपने घर में ये रखिए, हर रोज 5 मिनट, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट जो हदीसें उसमें हैं, कोई तुम में से कोई क्या है उसे सिर्फ पढ़े, जोर से पढ़े। वो उसमें उनके सामने उनके बीवी हो, उनके बच्चे हो, ताकि क्या है ये हदीसें सुने, घर में माहौल पैदा हो। वरना इसी तरह हम अपनी जिंदगी गुजारेंगे तो अल्लाह ताला, अल्लाह महफूज रखे, कल के दिन अल्लाह ताला के सामने खड़े होने पड़ेगा और अल्लाह ताला के पास पुरुष के लिए हम तैयार होना पड़ेगा। कल के दिन हमारे औलाद हमारी गिरेबान पकड़ लेंगे, इसका हम ख्याल करना चाहिए। दूसरी चीज, अहम चीज ये कि हम में से हर शख्स, खा वो मैं हूं या आप, हम में से हर शख्स ये कोशिश करें कि जैसे ही हम अपने घर जाते हैं, सूरह लुकमान की आयत 13 से लेकर 19 आयत तक क्या है जरूर पढ़ने की कोशिश करें। यह हर वालिद और हर वालिदा, हर माँ बाप के लिए जरूरी है। इसमें नसीहत, सुभान अल्लाह, लुकमान जो है लुकमान जो हकीम थे, अल्लाह ताला ने उनको नसीहत करते हुए उनके बच्चे को नसीहत करने के लिए यहाँ पर कई नसीहतें जिक्र की है। सुभान अल्लाह, ये नसीहतें हमारे बच्चों के अंदर पैदा करना है, ये हम माँ बाप ही कर सकते हैं। दूसरे, हम कहीं भी जाएं, हमारे बच्चों को तरबियत होना है, हमारे घर से होना है। सबसे पहली तरबियत माँ की गोद है, घर है। जब घर संवरेगा, जब घर के माहौल में बदलेगी तो सारे माहौल क्या है जरूर के अच्छे होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे घरों में अपने बच्चों को तरबियत और तालीम देने के लिए हम अपने वक्त निकालने की कोशिश करें। अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तगफिरुन्नहु गफूरुर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बगी यईज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह वज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।